آپ دیکھ رہے ہیں سحر نیوز چینل اور میں آپ کا میزبان سہیل اکبر شیرازی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں جعفر آباد یوتھ کے چیئرمین میر عمران مری صاحب، یوتھ کے وائس چیئرمین سید شبیر علی شاہ دوپاسی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم میر عمران صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یوتھ جعفر آباد کی کب بنیاد رکھی اور یوتھ جعفر آباد بنانے کا مقصد آپ کا کیا ہے؟ جی میر عمران صاحب۔ پہلے تو میں سحر نیوز اور شیراز صاحب آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں بلایا اور نوازش آپ کی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بتاتے چلیں کہ جعفر آباد یوتھ فارم کا بنانے کا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں کو اپنا ایک مقام ملے، کیونکہ آج کل جتنے بھی نوجوان ہیں تو وہ کسی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں تو ان کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے، ان کو اپنا مقام حاصل نہیں، چاہے وہ سیاسی تنظیم ہوں، سماجی ہوں، جہاں پہ بھی ہوں۔ نوجوان ایز اے والنٹیئر جب کام کر رہا ہے تو جب کوئی اچھی پوزیشن مل رہی ہے تو اس نوجوان کو دینے کے بجائے وہ اپنے بندوں کو لے کر آتے ہیں، جس سے نوجوان کی حق تلفی ہوئی۔ جی بالکل۔ جعفر آباد یوتھ فارم بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ضلع کے جو مسئلے ہیں، جو نوجوانوں کے جتنے بھی مسئلے ہیں، ہم اس فارم کے تھرو ان مسئلوں کو پہلے تو شو کریں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں، ان کے بعد ان کی حل کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے تو وہ گورنمنٹ، سول سوسائٹیز اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان سے رابطے کرنے کی کوشش ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا جعفر آباد یوتھ بناتے؟ سر ابھی تو ہمیں 6 مہینے تقریباً ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو 6 مہینے میں کوئی آپ کی ایکٹیویٹیز، کوئی آپ کی مصروفیت، جو مسائل آپ نے بتائے، ان مسائل کے حوالے سے آپ کی کوئی کارکردگی کیا رہی؟ سر پہلے تو ہم نے جب جعفر آباد یوتھ فارم کا قیام عمل میں لائے تو فنکشنلی تو ابھی 6 ماہ ہو رہے ہیں، اس سے پہلے جو تھا نان فنکشنل تھا، نوجوان ہمارے ساتھ متحد تھے، پر فنکشنل اب ہم نے اس کو کیا ہے جعفر آباد یوتھ فارم کو۔ پہلے تو ہم نے اے پی سی اجلاس منگوایا، آل پارٹیز کانفرنس، جتنے بھی ہمارے شہر کے معززین تھے، معتبرین جتنے بھی تھے، اور پہلی بات تو یہ کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے مخصوص لوگوں کو بلایا جو شہر کے کریم تھے، ان کو بلایا، تو وہ جب آئے ان کے ساتھ بیٹھے، جو پانی، بجلی، گرمی کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے تو اس میں ہم کامیاب رہے، اور آج تک بھی ہم لوگ کی یہی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو ہر حوالے سے سپورٹ کیا جائے۔ تعلیمی حوالے سے آپ کی نوجوانوں کے لیے کیا کوئی پالیسی ہے آپ نے بنائی ہے؟ سر ابھی نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی جلدی ہم وہاں پہ جائیں گے، تو ہمارے پلان میں یہ چیز شامل ہے کہ جعفر آباد یوتھ فارم کا ایک کمیٹی بنے گا، جو ہر وارڈ یا یونین لیول پہ ہم لیں گے اس کمیٹی کو، وہ کمیٹی صرف اور صرف تعلیم کو فوکس دے گا۔ ماشاءاللہ، بظاہر تو آپ کے بہت اچھے عزائم ہیں، لیکن دیکھنے میں ہمیشہ یہی ہے کہ جعفر آباد ایک الجھا ہوا ضلع ہے، کیونکہ یہاں پہ شخصیات بہت زیادہ رہتی ہیں، اور خاص کر سیاسی حوالے سے بہت اہم شخصیات رہتی ہیں، سابقہ پرائم منسٹر کا علاقہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے جب جعفر آباد یوتھ کی بنیاد رکھی تو کیا آپ کو سیاسی شخصیات کی جانب سے کوئی مشکلات درپیش آئی؟ سر پہلی بات تو یہ کہ میں خود ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور یا سمجھو کہ بیک گراؤنڈ ہونے کی وجہ سے مجھ پہ کوئی پریشر نہیں آ سکا، نہ مجھ پہ نہ پارٹی پہ۔ تو ان سیاسی شخصیات کا آپ کے ساتھ تعاون والا رویہ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے اگینسٹ سمجھتے ہیں، مد مقابل سمجھتے ہیں؟ اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیوٹرل ہیں، بعد میں دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ کیسے رہے گا ہمارے ساتھ۔ کیونکہ سننے میں آیا ہے اور بعض اوقات ہم نے دیکھا بھی ہے کہ آپ نے شہر ڈیرہ اللہ یار کے اور جعفر آباد کے مسائل کی وجہ سے آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اور سننے میں آیا کہ بسا اوقات آپ دوستوں کے ساتھ روڈوں پہ بھی نکل آئے ہیں اور آپ لوگوں نے احتجاج بھی ریکارڈ کروائے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی ان مسائل کو حل کرنے میں؟ سر اصل چیز تو یہ ہے کہ جب تک ہم نوجوان خود متحد نہیں ہوں گے تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ ٹھیک ہے، ایک بات کو تسلیم کیا گیا، پر اس کے بعد وہی چیز دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے جو تھا فوڈ کے حوالے سے جو مسئلے مسائل تھے ہمارے نوجوانوں کو، جو ہمارے پرائیویٹ
اسکولوں میں دوسری جگہوں پہ جو ٹیچر تھے یا مزدور طبقہ جو تھا ان کے لیے جو فنڈ آیا ہوا تھا ان کی لسٹیں جب ہم نے ڈی سی صاحب سے مانگی تو وہ بھی انہوں نے گوارا نہ کیا دینے کے حوالے سے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک متحد نہیں ہوں گے تب تک نوجوانوں کی کام نہیں ہوگی۔ جی بالکل اسی طرح ہے، جب تک اتحاد نہیں ہوگا۔ تو میں ابھی جاننا چاہوں گا شبیر علی دباسی صاحب سے کہ شاہ صاحب کرونا کے حوالے سے آپ کی یوتھ کا اس دوران کیا کردار رہا؟ آپ لوگوں نے کیا کوئی رفاہی خدمات کی، کوئی حکومت کے ساتھ تعاون کیا؟ اس حوالے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے، آپ نے کیا کیا؟ بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے تو سہیل اکبر شیرازی صاحب آپ کی، جو آپ نے اپنے پروگرام میں ہمیں انوائٹ کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کرونا وائرس میں ہمارے جعفر آباد یوتھ فارم کی طرف سے بہت اچھی پیش رفت رہی۔ ہمارے نوجوان اس کرونا وائرس میں مختلف جگہوں پر رضاکارانہ طور پر بھی کام کرتے رہے اور ضلعی حکومت کے ساتھ، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھی جو ہے نا اچھے تعلقات رہے اور اچھے ان کے ساتھ برتاؤ رہے ہمارے۔ جہاں تک مسئلہ ہے کرونا وائرس میں انتظامیہ کے ساتھ ہمارا، تو ہم جیسے پہلے ہی جو ہے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اس میں جو ہے چیئرمین ہمارے جعفر آباد یوتھ فورم کے عمران رستم مری صاحب وائس چیئرمین، میں گیا تھا ادھر ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس، تو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی، اس میں ہمیں ممبر بھی کیا تھا۔ تو اس ممبر کے دوران جب سلسلہ چلتا رہا تو کافی ایک کرپشن والا ماحول بھی پیدا ہو گیا تھا، جس میں ہم نے جا کر ڈپٹی کمشنر کے پاس بیٹھ کر یہی مطالبات کیے، جیسے عمران بھائی نے فرمایا کہ ہم نے ڈپٹی کمشنر صاحب سے لسٹیں مانگی تھیں کہ آپ لسٹیں ہمیں دیں، جو لسٹوں کے ذریعے آپ نے لاگت لگائی راشن میں اور جتنے لوگوں کو آپ نے دیا اس کی لسٹ لگائیں، ہمیں نہ دیں، لیکن آپ ایک باہر جو ہے نا ایک بورڈ پر لگا دیں تاکہ ہر عام آدمی کو پتہ چلے کہ یہ راشن ملا ہے اور یہ اس میں جو ہے نا وہ لاگت لگی ہے۔ اس کے علاوہ کافی مراحل میں ہم نے ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر سینیٹائزر اور جو ہے اسپرے وغیرہ یہ ہمارے جعفر آباد یوتھ فورم کی طرف سے کیے گئے تھے۔ سہیل اکبر شیرازی صاحب، تو اس حوالے کے ساتھ کیا آپ نے خدمات سماجی حوالے سے، آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے نوجوانوں کی بھلائی کے لیے یہ تنظیم بنائی ہے، جی جی، تو اس میں نوجوانوں کا آپ کے ساتھ کیا رسپانس ہے؟ وہ آپ کو کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا رسپانس دے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ آیا آپ اپنی تعداد بڑھا سکیں آگے؟ نہیں بالکل، نوجوانوں کا ہمارے ساتھ تعاون ہے اس ٹائم بھی۔ اچھے پڑھے لکھے اور باشعور نوجوان جو ہیں وہ ہماری جو جعفر آباد یوتھ فورم ہے ان کے حصہ ہیں، اور ابھی تک کافی نوجوان ایسے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے مزید پروگرام بھی ایسے نہیں رکھے تھے جس سے ایک مجمعی طور پر ایک اجتماع کیا جائے یا ایک کانفرنس کی جائے، ہم نہیں کی تھی کیونکہ کرونا وائرس تھا۔ ابھی جب ہم جو ہے نا یہ اکتوبر کا مہینہ آئے گا، اس میں جو ہے نا ہماری ایک اجتماعی کانفرنس ہوگی، تو اس میں جو ہے نوجوانوں کا بھرپور شرکت کا امکان بھی ہے اور رابطہ بھی کر رہے ہیں دوست ہمارے ساتھ اس ٹائم۔ جی میں شکریہ ادا کروں گا میر عمران رستم مری صاحب اور سید شبیر علی شاہ دباسی صاحب کا۔ یہ ہم نے پروگرام یہاں پہ اختتام پذیر ہونے والا ہے ہمارا پروگرام۔ ہم ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ ہم نے یہ سحر نیوز چینل کریٹ کیا ہے، بنایا ہے، تاکہ اس کے ذریعے ہم اپنے علاقوں کے مسائل، بلوچستان کے مسائل اجاگر کر سکیں۔ آج ہم نے دعوت دی تھی جعفر آباد یوتھ کو، اسی طرح ہم چاہیں گے کہ تمام اضلاع کے علاقوں کے دوست ہم سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم ان کو دعوت دیں گے، ان کے مسائل کو اجاگر کریں گے، ان کے مسائل کو پبلش کریں گے، ان کے مسائل کو آگے بڑھائیں گے، میڈیا پر لائیں گے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسائل ہمارے بلوچستان کے حل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سہیل اکبر شیرازی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔